اس طرح دیکھ رہا ہو جیسے یہ ہتھیلی. تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے شرعی اعتبار سے حاضر و ناظر کا معنی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پہلے اللہ کے لیے ایک مقام ثابت کرنا پڑے گا کہ مان اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ بیٹھ کر پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ، مکان یا کوئی ایک مقام ثابت کرنا یہ کفر ہوتا ہے. اسی لیے جاء الحق میں حکیم الامت احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا بے دینی ہے. جس پر بعض نے کہا کہ نبی کو حاضر ناظر مانے تو جائز اور عین شرع کے مطابق، اور اللہ کو حاضر ناظر مانے تو بے دینی. وہ اسی اعتبار سے ہے کہ شرعی معنی کے اعتبار سے اگر اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر تسلیم کیا جائے گا تو اللہ کے لیے ایک جگہ بھی تسلیم کرنی پڑے گی، اور جب اللہ کے لیے جگہ تسلیم کریں گے تو یہ بے دینی ہے. تو اس لیے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر لغوی معنی کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، شرعی معنی کے اعتبار سے نہیں. شرعی معنی کے اعتبار سے حاضر و ناظر تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے جو یا رسول اللہ کہنا ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ تعلق اس کا یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہمارا عقیدہ یہ حاضر ناظر کا یہی ہے کہ ہم جب یہاں سے پکارتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہماری آواز کو سماعت فرماتے ہیں، اور اگر ہم کسی حاجت کا سوال کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دلوانے میں معاون بھی ثابت ہوتے ہیں. بے شک. اب اس میں پہلے کچھ وسوسے اس کا میں ذکر کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ دلائل کی طرف اگر ٹائم ملا تو توجہ کریں گے کہ حاضر ناظر جو ہم نبی کریم کو مان رہے ہیں کہ آپ حیات بھی ہیں، دور و نزدیک کی آواز سن رہے ہیں، پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی، جس کو چاہیں جب چاہیں جو بھی دنیاوی اخروی نعمت دینے پہ قدرت رکھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس سب کا ثبوت ہے جو میں انشاءاللہ عرض کروں گا. پہلے کچھ وساوس. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا کے ساتھ ندا تو اس کو کی جاتی ہے جو زندہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ وفات پا چکے ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے، ختم ہو گئے، تو ان کو یا کے ساتھ ندا کرنا کیسا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ کہ یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ صرف زندہ شخص کو ہی یا سے ندا دی جا سکتی ہے. جو دنیا سے پردہ فرما جائے اسے یا کے ساتھ نہیں پکارا جا سکتا، یہ غلط ہے. قبرستان جب آپ جاتے ہیں تو قبرستان کی دعا بھی دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو. تو معلوم یہ ہوا کہ بعد وفات بھی کسی کو یا کے ساتھ ندا دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا دی ہے. اور اگر آپ کی یہ بات ہی تسلیم کر لیں کہ صرف زندہ کو ہی ندا دی جاتی ہے تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے وفات طاری ہوئی، اور اب اس کے بعد پھر وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور پوری کائنات میں تصرف فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور کئی طرق سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. مختصر نص کر رہا ہوں. صحابہ کرام عالم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، بعد الموت کیا ہوگا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد بھی. اس لیے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے بدنوں کو کھائے. نبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، اسے رزق دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ. ماشاءاللہ. دیکھیں عقیدے کی بنیاد فقط جوش عقیدت پر نہیں ہونی چاہیے، باقاعدہ ایک دلیل شرعی اس کے لیے درکار ہے. اور میں ضمناً آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے احکام شرعیہ عملیہ کو، یعنی عملی طور پہ کوئی احکام ہوتے ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے 4 دلیلیں ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس. اسی طرح عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بھی 4 دلائل ہیں، قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم. عقیدہ یا تو قرآن سے ثابت ہوگا یا حدیث سے ثابت ہوگا
یا عقل سلیم سے. عقل سلیم مطلب پرفیکٹ عقل، سلامت عقل ہو، عیب سے پاک عقل ہے، وہ ثابت کرے گی. جیسے اللہ کی ذات و صفات کی جو مسائل ہیں وہ فلسفہ اور منطق کی روشنی میں ثابت کیے جاتے ہیں تو علوم عقلیہ سے ثابت ہوتے ہیں. اور آخری سواد اعظم. سواد اعظم کا مطلب بڑی جماعت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو اگر مسلمانوں کی میجورٹی کسی عقیدے پر ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں کی کثیر تعداد اس عقیدے کو اختیار کیے ہوئے ہے تو یہ میرے لیے دلیل ہے کہ عقیدہ درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ہونا تو خود حدیث سے ثابت ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اگرچہ یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے لیکن بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے جی حدیث تو ضعیف ہے. ضعیف حدیث آپ نے پیش کر دی نبی کی زندگی پر. اس کا جواب میں عرض کروں گا. اور ہمارے حضرت جو تشریف فرما ہے ماشاءاللہ علم حدیث میں بلا مبالغہ پاکستان میں ان کا ثانی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد عباس رضوی صاحب ماشاء اللہ انشاءاللہ میرے بعد جب یہ گفتگو فرمائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو بہت ہی لطف آئے گا اور یہ بہت ہی نفیس انداز سے ان چیزوں پہ کلام فرمائیں گے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے یا آپ پیش کر رہے ہیں تو ضعیف کا مطلب جھوٹی نہیں ہوتی. یاد رکھیں ضعیف حدیث کا مطلب جھوٹی حدیث نہیں ہوتی ہے. تفصیل چونکہ ٹائم بڑا کم ہے تو مختصر عرض کرتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ یہ ضعیف ہے آپ اس سے پوچھئے کہ اس کو اللہ نے ضعیف کہا ہے؟ ضعیف مینس کمزور بھی. کیا اس کو اللہ نے کمزور کہا ہے، رسول نے کمزور کہا ہے یا کسی اور نے؟ جواب یہ ہوگا کہ اللہ رسول نے تو نہیں کہا، علماء حدیث نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو پھر آپ جواب میں کہیے گا کہ جب ان بزرگوں کا ایک قول حدیث کے ضعف کے بارے میں آپ نے قبول کر لیا تو دوسرا قول بھی قبول کر لیں کہ وہی بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ فضائل کے معاملے میں ضعیف حدیث کا بھی اعتبار ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پھر اس حدیث سے سرکار کی حیات ثابت. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا یہ جو کہنا تھا کہ یا رسول اللہ تو زندہ کو کہا جا سکتا ہے مردہ کو نہیں، تو معاذ اللہ ہمارے نبی مردہ کا ہے، ہمارے نبی تو زندہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے نبی مردہ ہوں. کیا بات، کیا تو بات. زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمارے نبی تو حیات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک شبہ یہ کا ازالہ اور مقصود ہے. کہتے ہیں کہ جی یا کے ساتھ ندا تو اسے دی جائے جو سامنے موجود ہو، جبکہ خود آپ کے عقیدے کے مطابق نبی کریم آپ کے سامنے موجود نہیں، وہ تو مدینہ منورہ میں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو اگر کوئی نحو پڑھنے والا مبتدی طالب علم ہوتا اس کے ہی قدموں میں بیٹھ جاتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ کلام عرب میں 5 حروف سامنے والے کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کروانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے آپ کے انگلش میں او بوائے آپ کہتے ہیں، اس طرح عربی میں 5 حروف ہیں. ایک ایا، دوسرا حیا، تیسرا اے، چوتھا ا اور 5واں یا. سبحان اللہ. آیا اور حیا یہ دور کوئی شخص ہوتا ہے اس کو آواز دینے کے لیے اس کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایا عبداللہ، حیا عبداللہ. کوئی قریب ہوگا تو اس کے لیے اے اور ا استعمال ہوتا ہے، سبحان اللہ. قریب بیٹھا. اور یا قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی تو جہالت کی بات ہے کوئی یہ کہے کہ یا تو اس کے لیے استعمال ہوگا جو دور قریب ہو، آپ دور کے لیے استعمال کرنا. تو اس لیے یا کے ساتھ نبی کو ندا دینا جائز. پھر ایک وسوسہ اور پیدا ہوتا کہ چلو مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، اتنی دور سے ایک شخص کا، ایک انسان کا آپ کی آواز کو سن لینا یہ تو پاسبل نہیں، کیونکہ آپ ایک بشر ہیں. یقینی سی بات ہے کہ انبیاء تمام بشر ہیں. نبی کی بشارت کا، بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. یاد رکھیں ہم مانتے ہیں کہ وہ بشر ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ ہماری طرح بشر ہے. ان کی بشریت کامل ہے، باپ بھی ہماری طرح ہے، لیکن کیا مقام و مرتبے میں ہماری طرح ہے؟ نہیں. انسان وہ بھی ہے، انسان ہم بھی ہیں، لیکن ہم باپ کو اپنے سے افضل اور اعلیٰ مانتے ہیں. تو پھر نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دور سے سننا یہ بشر کے طاقت بشریت سے باہر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور سے تو اللہ تعالیٰ یہ سن سکتا ہے کہ وہ اس کی صفات بشر سے بہت بڑھ کر ہیں.
تو اب اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہنے والا ہی کہتا ہے کہ تم نبی کے لیے اگر دور سے سننا ثابت کرو گے تو دور سے سننا اللہ کا خاصہ، بشر کا تو نہیں.